बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हैदर चट्टा के साथ अहम इश्यूज़ पर बात करें। और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और ऐसा लगता है कि दफ़ा 144 का नफाज 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल, एहतजाज की कॉल और इसके लिए जो सब कुछ किया जा रहा है शायद उसी के ज़िम्मे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। किसी भी तरह के इज्तिमा पर हर तरह की सियासी और मजहबी और किसी भी किस्म की गैदरिंग के खिलाफ जो है वो दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। बात करेंगे इसके अलावा एक बड़ी कर रहे हैं कर्नल रिटायर्ड अकबर भट्ट साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। साथ ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। और खुर्रम साहब के साथ हमें ज्वाइन करेंगे खालिद मंसूर आफरीदी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ खालिद मंसूर आफरीदी साहब से। स्टार्टिंग फ्रॉम यू मंसूर आफरीदी साहब। जी शुक्रिया बिलाल भाई इस फोरम पे दोबारा बुलाने का। एक्चुअली जो आपने स्टार्ट में कहा बड़ा एलेबोरेट रिस्पांस दिया और उसको आपने समर अप भी कर दिया। जो आप वीपीएन क्यों लगाते हैं, वीपीएन का जो मोड ऑफ ऑपरेंडस है वो ये है कि कोई भी ब्लॉक साइट्स हो या कोई भी ब्लॉक सोशल मीडिया हैंडल हो उसको आप बाईपास करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। तो वो ब्लॉक क्यों है? क्योंकि वो ब्लॉक गवर्नमेंट ने किसी भी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप बाहर मुल्क को भी जाए, उसने किसी बेसिस की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट होंगी या कोई मॉरल ग्राउंड्स पे कोई वेबसाइट ब्लॉक की होगी। अब ये एक पॉलिसी डिसीजन आ जाता है कि ये चीज़ें बंद हैं, इस मुल्क में नहीं चलेंगी। अब वीपी कर्नल साहब क्या कहेंगे आप? असल में अर्ज़ ये है जी कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है बेसिकली इसके सारे जो इसकी जो जोर है वो डिनाइंग ऑफ राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है बुनियादी तौर पर। ये जो अवेलेबल नेटवर्क है, जैसे वीपीएन है, इट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक, वर्चुअली मतलब इट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, राइट। अभी ये है जैसे अफरीदी साहब ने फरमाया कि रजिस्टर्ड भी है, नॉन रजिस्टर्ड भी है। नॉन रजिस्टर्ड में ये है कि आपकी लोकेशन पता नहीं चलती कि आप किधर हैं, कहाँ हैं। रजिस्टर्ड में आपकी लोकेशन पता चलती है। अभी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जी ये जो नॉन रजिस्टर्ड इसकी एक्सेस है इसको खत्म किया जाए। फिलहाल उन्होंने एक फतवा दिलवा दिया, एक अवाम के अंदर एक क्यास एंड कंफ्यूजन पैदा कर दिया और फिर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे ट्यूट बंद कर दिया लोगों को। अभी आप देखें ये एक टेक्निकल है, जैसे आईपीज होती हैं, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल एड्रेसेस, अभी इसकी रेंजेस होती हैं, अच्छा मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं हर मुल्क में। अभी गवर्नमेंट ने आईपीज की जो रेंज है उसको ब्लॉक करने की कोशिश की है। अभी वीपीएन जो है वो फायर बॉल से ऊपर बाहर चला जाता है और ये ब्लॉकेज नहीं होती, तो लोग राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो उसको खुद इस साइट के थ्रू, इस वीपीएन के थ्रू जो है वो उनको एक्सेस मिलती है। अभी देखिए हमें देखना ये कि इसका फायदा और नुकसान क्या। आप इंटरनेट के ऊपर आईपीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फहाशी के ऊपर मबनी हैं, अच्छा वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स में है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, यानी वो उसके ऊपर आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो अगर ये हराम और हलाल, देखें बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसे जराए हैं, आप उनका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो गुनाह है। एज ए मुसलमान सही इस्तेमाल करेंगे वो। अभी आप देखें जब आप इंटरनेट के ऊपर एक्सेस रोकते हैं तो आपको क्या नुकसान है? आप बैंक एप्स यूज नहीं कर सकते, आप स्कूलों में पाबंदी, मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बिजनेस में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो गवर्नमेंट तो वो पॉलिसीज बनाती है जिससे आवाम को सहूलत हो, राइट एंड इंफॉर्मेशन हो। मतलब अगर वीपीएन अगर आप हराम है या आप यूज नहीं कर सकते, फिर मोबाइल भी हराम है, इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो ये टोटली नॉन इशू है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये मेरी जाती राय में पाकिस्तान की जो 70% आबादी है ये उसकी एस्पायरेशन के खिलाफ है, यानी लोग इस मौजूदा गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। ये जब पहले हुकूमत आई थी, जब जो है पीटीआई की हुकूमत गई, तो ये जब आए थे सारे जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों को, तो इन्होंने क्या था, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो अपने खिलाफ केसेस थे वो खत्म किए। बिल्कुल, यानी इन्होंने अवाम के लिए और अवाम की फलाह बहबूद कुछ नहीं किया। आइन जो है नैब के जो कवानीन है उसमें चेंजेस लाए। उसके बाद अभी जब दोबारा ये आए हैं तो दोबारा ये लाए गए हैं, ये आए नहीं हैं। अब ये हकीकत है, देखें अवाम जो है ना, अवाम आजकल बड़ी बाशऊर है और ये जो सोशल मीडिया की वजह से जो इवन जो लोग जो तालीम याफ्ता नहीं हैं वो भी बड़े अवेयर हैं। बल्कि आप यकीन करें, मैं आम लोगों में उठता बैठता हूँ और आम आदमी ही मेरा जो सिंबल है और मेरा पैशन और जुनून है। मैं कभी किसी सिक्योरिटी गार्ड के पास बैठ गया, किसी चौकीदार, एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, आप यकीन करें
وہ ہم سے زیادہ اس کو نالج ہے کہ اور یہ لوگ آج کل ایسا رجحان ہو گیا ہے لوگوں میں, آپ یقین کریں کیونکہ میڈیا ہمارا جو ہے نا, پرنٹ میڈیا اور ایون الیکٹرانک میڈیا, موسٹ آف دا چینلز, میری یہ ذاتی رائے ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, یہ باعث ہیں. یعنی آپ جب سینسر نیوز دیں گے, بھائی میڈیا آزاد ہونا چاہیے, نیشنلزم سب محب وطن سب ہیں, پاکستان سب کے لیے بہت پیارا ہے, کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے اپنے ملک سے اور اپنے وطن سے پیار نہیں ہے. یہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے اصل میں یہ اپنے ذاتی مفاد, اپنا ذاتی پروٹوکول, اپنا ذاتی شپشپا, یہ ایسے باتیں کرتے ہیں عوام میں, جی ہم نے جی سیاست میں قربانی دی ہے, سیاست کی ہم نے قربانی دے دی ہے. آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. سب سے بڑی بات یہ, جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کی نظر میں, عوام کی نظر میں اپنی قدر نہیں پائیں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, اس میں انہوں نے کیا کیا, کس طرح پکڑ دکڑ بھی کی, کس طرح دباؤ بھی ڈالا, اور کیا آئینی ترمیم کر دی انہوں نے. آپ دیکھ لیں جوڈیشری کو بالکل انہوں نے باندھ دیا, جوڈیشری بالکل بھی ابھی آزاد نہیں ہے. جب ایک پاکستان کا, ایک ملک کا سب سے معتبر ادارہ جو ہے, وہ جس کے اوپر لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ جسٹس دے گا, یہ فیصلہ کرے گا, یہ انصاف دے گا, جب آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا, اس کو باندھ دیا بالکل, تو لوگ تو نا امید ہیں, اور لوگ اس وقت نا امید ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں میں امید دلانی ہے. ابھی آپ دیکھیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس پریزنٹ گورنمنٹ نے ججز کی تعداد بڑھا دی, 34 تعداد کر دی ججز کی. انڈیا 1 ارب 1.5 ارب کا ملک ہے, اس کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد آئی تھنک 33 ہے اور ہماری 34 ہے. اچھا, جب آپ یہ ججز اتنے زیادہ آپ نے کر دی ہیں, ان ججز کو آپ نے تنخواہ دینی ہے, ان کو ٹی اے ڈی اے دینا ہے, ان کو گاڑیاں دینی ہیں, ان کو بہت مراد دینی ہے, اور اپنا ملک دیکھیں آپ کی آمدن کیا ہے, آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے, آپ کی کیا ترقی ہے. آپ یہاں عوام سے ٹیکس لے کے ملک چلاتے ہیں, اور آپ کی جو گورننس ہے وہ پور ہے, زیرو گورننس ہے, اور یہاں آپ دوسرے ملکوں سے قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں. آپ نے کیا ترقی کی ہے, کیا آپ نے بہتری کی ہے. آپ کا زرعی ملک ہے, آپ چینی باہر سے منگواتے ہیں. آپ کا زرعی ملک ہے, آپ گندم باہر سے منگواتے ہیں. آپ کا زرعی ملک ہے, آپ چاول باہر سے منگواتے ہیں. کیوں منگواتے ہیں؟ ہماری پیداوار بہت ہے اپنے لوگوں کے لیے, بلکہ ہمیں تو ایکسپورٹ کرنی چاہیے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم بیسیکلی بنیادی طور پر کرپٹ ہیں. ایٹ دی ہیلم آف افیئر لوگ جو ہیں وہ مخلص نہیں ہیں, سنسیئر نہیں ہیں. اور جب تک ہم یہ ادارے نقصان میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں؟ بیسیکلی اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمیں ملک کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. پاکستان کا عام آدمی اپنے ملک کے ساتھ بہت مخلص ہے. مخلص کون نہیں ہے؟ جو اپنی ذات کو آگے رکھتا ہے, وہ کوئی بھی ہے. آپ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں سارے کے سارے لوگ, ہم جو ہیں اپنے گھروں میں بہت اچھے پلانر ہیں. میرا اگین یہ ماننا ہے, اور میری بڑی ڈیپ اس بارے میں ورکنگ ہے کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں. جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں, اور جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. سیاست میں سارے کے سارے آلموسٹ کاروباری لوگ ہیں اور فیوڈلز ہیں جن کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے, جیسے افریدی صاحب نے فرمایا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اتنا بھی عقل نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے پائے کے لیڈر ہیں, قائد ہیں اتنے بڑے بڑے, کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہ خرید لیں پی آئی اے. بھائی پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہے آپ بڑے کاروباری شخصیت ہو, پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ مطلب بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں, دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, پراپرٹیز ہیں, تو لوگوں کے زیادہ شکوک و شبہات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایسی سچویشن بھی اس وقت دیکھیں, having no affiliation with anyone, سچویشن یہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں یہ بڑے بڑے پائے کے جو لیڈر ہیں نا, آپ یقین کریں یہ پنجاب میں اگر الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور فیئر الیکشن ہو, یہ میرا تجزیہ ہے. اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی پارٹی ہے, اس کا ایک عام ورکر کھڑا ہو تو یہ ان کو ہرا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فیوڈلز ہیں, اور لوگ ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں. سرکاری ادارے سارے کے سارے, آپ ریلوے لے لیں, آپ وابڈا لے لیں, آپ اور دوسرے تیسرے ادارے لے لیں, سرکاری ادارے سارے کے سارے نقصان میں ہیں, تجربے کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پی آئی اے, اگر تھوڑا سا ہسٹری میں جائیں تو یہ 1953 کو پی آئی اے بنا, ٹھیک ہے جی, اورینٹ ایئر لائن تھی پہلے, وہ اس میں مرج ہو گئی. ابھی اس وقت پی آئی اے کے پاس, آپ ایک ٹائم تھا 97 طیارے تھے. اچھا اس وقت ابھی ایز آف ٹوڈے پی آئی اے کے پاس 32 طیارے ہیں. اچھا ان 32 طیاروں میں 16 جو ہے وہ فنکشنل ہے, کام کر رہے ہیں, اور 16 پارکڈ ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک اے ٹی آر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, 2 جو ہے وہ نہیں کر رہے, بوئنگ جو ہے وہ 7 نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک
سر یہ تو 16 طیارے ہی ان کی ویلیو بہت بن جاتی ہے. 10 ارب کی بڈ دینے والوں اور 60 ارب کی ریکویسٹ ڈالنے والوں کو ذرا شرم نہیں ہے اس معاملے. اچھا ایئر بس اسی طرح جو ہے وہ 7 جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی. ابھی 32 میں سے 16 کام کر رہی ہیں اور 16 کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی اگلے دن ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ جی کراچی سے ایک ٹریلر نے جہاز اٹھایا اور حیدرآباد لے آیا. ابھی بیسیکلی نا اٹ از مس مینجمنٹ. درد جو ہے نا, دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں بلال صاحب کہ ہمارے اندر نا درد ہونا چاہیے اپنے ملک کا. ملک سب سے پہلے اور ہم سارے بعد میں. ہمارا ذاتی, ہم تو الحمدللہ بہت سارے پاکستانی ہمارے ساتھ, وہ آپ یقین کریں پاکستان ہمیں اپنی اولاد سے اپنے بلڈ ریلیشن سے زیادہ پیارا ہے. اور پاکستان یہ دیکھیں ایک پازیٹیو سائیڈ آف دا نیشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پاکستان پیارا ہے الحمدللہ, بیکاز آف دیز پور گورننس اور بیکاز آف نیپوٹزم. ابھی آپ دیکھیں یہ ہمارے سیاسی لوگ پی آئی اے میں بے پناہ بھرتیاں ہیں, اتنی بھرتیاں ہیں جس کا اندازہ نہیں ہے. اور بھائی پیسے آپ نے اپنے گھر سے دینے ہیں, ان کو تنخواہ ان کے گھر سے دینے. ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ابھی ہمارا جو ایک طیارہ ہے اس کے اوپر 550 بندے ہیں جو ایک طیارے کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا ابھی ایئر انڈیا کو اگر آپ لیں تو ایئر انڈیا کا جو ایک طیارہ ہے اس میں 108 بندے, یعنی 550 ہمارے ایک جہاز پہ اور ایئر انڈیا میں 108. اسی طرح ایمریٹس جو ہے اس میں ایک جہاز کے اوپر 232 اور اتحاد ایئر لائن پہ 148 ہے. اچھا ابھی آپ یہ دیکھیے کہ ہماری جو ایکسپرٹیز ہے, لوگ آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں, بہتر ہوتے ہیں, ترقی کرتے ہیں, ہم پیچھے کی طرف, اور ہم پیچھے کی طرف جو ہے نا وہ گورننس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, حکومتی اداروں میں جاتے ہیں, پرائیویٹ کاروبار میں کوئی نقصان نہیں کر رہا سیاستدان. سر دنیا کی 6 ایئر لائنز کو پی آئی اے نے, پاکستان نے جو ہے کھڑا کیا اور ان کو ڈیولپ کیا, جس میں مین سعودی ایئر لائن ہے, سنگاپور ایئر لائن ہے, ایمریٹس ایئر لائن ہے. ابھی سر آپ ان کی حالت دیکھیں اور ہماری حالت دیکھیں. میں آپ کو یقین کریں یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, لوگوں کو عقل کرنی چاہیے, آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلائیں, سسٹم کو بنائیں. دیکھیں ذات پیچھے رکھیں, آپ کی ذات جو ہے نا یہ فنا فی اللہ ہے, آپ مر کب جائیں گے. ہماری تاریخ میں ہیرو کوئی نہیں ابھی تک. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بغیر یہ کنسنسس ہے, ہم کسی نے کرائسس سے ہمیں نکالا نہیں ہے. نو باڈی, مطلب کوئی بھی اس قابل نہیں بن سکا کہ وہ ہمارا ہیرو بن سکے. ہمارے ہیروز ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں, لیکن وہ پچھلی صفوں میں ہیں. سر گاٹ یور پوائنٹ. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین اب سب کو دیکھنے کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا.